اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ ہجرت نبی کے 90 سال شاہانہ عرب میں سے ایک شخص اپنی شدید نفرت و بیزاری، فہم و تکبر و اعراض اور مسلسل جحود و انکار کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ وہ بادشاہ تھا عدی بن حاتم طائی، جس کے باپ کی سخاوت فیاضی آج تک ضرب المثل ہے۔ ریاست و حکومت عدی کو اپنے باپ سے وراثت میں ملی تھی، چنانچہ اس کے قبیلے بنی طے نے اس کو اپنا بادشاہ بنا لیا، مال غنیمت کا چوتھائی حصہ اس کے لیے مقرر کیا اور قبیلے کی قیادت و سربراہی کی باگڈور اس کے سپرد کر دی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان اسلام کی دعوت کا آغاز کیا اور عرب کے بہت سے قبائل ایک ایک کر کے ان کے حلقہ اطاعت میں آتے چلے گئے، تو عدی نے محسوس کیا کہ اس دعوت کے پس پردہ ایک ایسی قیادت ابھر رہی ہے جو اس کی قیادت کے لیے موت کا حکم رکھتی ہے، اور اس کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس پیغام کے زیر سایہ ایک ایسی ریاست نشو و نما پا رہی ہے جو اس کی ریاست کو بے سے اکھاڑ پھینکے گی۔ چنانچہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت اور ان کے ساتھ بغض و عداوت پر کمر بستہ ہو گیا، حالانکہ نہ تو وہ اس سے پہلے براہ راست رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف تھا، نہ آپ کے دیدار سے مشرف ہوا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے تقریباً 20 قیمتی سال اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کی نذر کر دی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کو قبولیت حق کے لیے کھول دیا۔ حضرت عدی رضی اللہ بن حاتم کے مسلمان ہونے کی کہانی ایک دلچسپ اور ناقابل فراموش کہانی ہے۔ ہم انہی کی زبان سے یہ کہانی سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا، جس وقت میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ان کی دعوتی سرگرمیوں کا حال سنا، اس وقت عرب کے کسی شخص کو مجھ سے زیادہ ان کے ساتھ نفرت نہ تھی۔ میں اپنے قبیلے سے مال غنیمت کا چوتھائی وصول کیا کرتا تھا، جس طرح میرے علاوہ دوسرے سردار اپنے اپنے قبائل سے وصول کیا کرتے تھے۔ جب میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا تو مجھے سخت ناگوار گزرا، اور جب ان کی قوت و شوکت میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا اور ان کے لشکر اور فوجی دستے عرب کے مشرق سے لے کر مغرب تک دھاوا مارنے لگے، تو میں نے اپنے غلام کو جو میرے اونٹ چرایا کرتا تھا ہدایت کی، میرے سفر کے لیے چند تندرست و توانا سیدھی سادی اونٹنیاں ہر وقت تیار رکھو اور انہیں میرے قریب باندھ دو، اور جب سنو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر یا ان کا کوئی فوجی دستہ اس علاقے میں داخل ہو گیا ہے تو مجھے اس کی خبر دو۔ ایک دن صبح کے وقت غلام نے مجھ سے کہا، آقا، آپ اپنے علاقے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں کی آمد پر جو کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اب اسے کر گزریے۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا، میں نے کچھ جھنڈے اس علاقے میں حرکت کرتے ہوئے دیکھے ہیں، ان کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے۔ میں نے ان سے کہا، جن اونٹنیوں کو تیار رکھنے کا میں نے تم کو حکم دیا تھا انہیں فوراً میرے پاس لے آؤ۔ پھر میں اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے اہل و عیال کو اپنے پیارے وطن کا چھوڑ کر کوچ کرنے کا حکم دے دیا اور تیز رفتاری کے ساتھ سرزمین شام کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ اپنے ہم مذہب نصارہ کے پاس پہنچ کر وہاں قیام کروں۔ میں عجلت میں اپنے گھر کے تمام افراد کو جمع نہ کر سکا۔ جب خطرے کے حدود سے نکل کر جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ میں اپنی بہن کو قبیلہ طے کے باقی ماندہ افراد کے ساتھ اپنے وطن نجد ہی میں چھوڑ آیا ہوں۔ اب میرے لیے اس کے پاس پلٹ کر جانے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ مجبوراً اسے چھوڑ کر اپنے ساتھ آئے اہل خانہ کو لیے شام چلا گیا اور وہاں اپنے ہم مذہبوں میں قیام پذیر ہو گیا، اور میرے پیچھے میری بہن میرے توقع کے مطابق ان حالات سے دوچار ہوئی کہ ان کا پہلے ہی سے مجھے اندیشہ تھا۔ شام میں مجھ کو اطلاع ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں نے ہمارے علاقے پر حملہ کیا، میری بہن کو گرفتار کر لیا اور اسے دوسری قیدیوں کے ساتھ یثرب لے جایا گیا۔
اور مسجد کے دروازے کے قریب ایک احاطے میں بند کر دیا گیا۔ مجھے یہ اطلاع بھی ملی کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر میری بہن کی طرف سے ہوا تو اس نے اٹھ کر ان سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے والد فوت ہو چکے ہیں، میرا سرپرست غائب ہے، آپ مجھ پر احسان کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ پر احسان کرے گا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کون ہے تمہارا سرپرست؟ وہ بولی، عدی بن حاتم تائی۔ کون عدی بن حاتم؟ اللہ اور اس کے رسولوں سے بھاگنے والا۔ اتنا کہہ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس حال پر چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ دوسرے روز بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس کی طرف سے ہوا تو اس نے وہ دوبارہ وہی بات کہی جو کل کہہ چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی جواب دیا جو کل دے چکے تھے۔ اور جب تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے تو چونکہ وہ مایوس ہو چکی تھی اس لیے خاموش رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں کہا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے ایک شخص نے اسے اشارہ کیا کہ اٹھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو۔ چنانچہ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے باپ فوت ہو چکا اور میرا سرپرست لاپتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر احسان فرمائیے، اللہ تعالیٰ آپ پر احسان فرمائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر احسان فرماتے ہوئے اس کی رہائی کا حکم صادر فرما دیا۔ رہائی پا کر اس نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس شام جانا چاہتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ جب تک تمہارے قبیلے کا کوئی قابل اعتماد آدمی نہیں مل جاتا روانگی میں جلدی نہ کرنا، اور جب کوئی قابل اعتماد شخص مل جائے تو مجھے بتانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کے بعد اس نے اس آدمی کے متعلق دریافت کیا جس نے اسے بات کرنے کا اشارہ کیا تھا، تو معلوم ہوا کہ وہ علی رضی اللہ بن ابی طالب تھے۔ وہ مدینے میں ٹھہری رہی۔ اسی دوران کچھ لوگوں کا وفد وہاں آیا جس میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جن کے اوپر وہ اعتماد کر سکتی تھی۔ اس نے بارگاہ نبوی میں عرض کیا، میرے قبیلے کے کچھ لوگ یہاں آئے ہیں، مجھے ان کے اوپر مکمل اعتماد ہے، وہ مجھے میری منزل تک پہنچا دیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہننے کے کپڑے، سواری کی اونٹنی اور بقدر ضرورت زاد راہ دے کر رخصت کیا اور وہ اس کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ عدی رضی اللہ نے سلسلہ بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، ادھر شام میں ہم کو برابر اس کے حالات کی اطلاع ملتی رہتی تھی اور ہم اس کے شام پہنچنے کے منتظر تھے۔ حالانکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو رویہ اپنایا تھا اس کے پیش نظر ہمارے دل ان اطلاعات کی تصدیق کرنے پر آمادہ نہیں تھے جو میری بہن کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان عظیم کے سلسلے میں ہم تک پہنچ رہی تھی۔ انہی حالات میں ایک روز میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا تھا کہ اچانک میری نگاہ ایک عورت پہ پڑی جو اپنے حوض میں بیٹھی ہماری طرف چلی آ رہی تھی۔ میرے دل نے کہا، یہ حاتم کی بیٹی ہے، یہ میری بہن ہے۔ جب وہ کچھ اور قریب آئی تو ہم نے اسے صاف طور پر پہچان لیا۔ واقعی وہ میری بہن ہی تھی۔ وہ ہمارے پاس پہنچ کر سواری سے اترتے ہی خفگی کے لہجے میں بولی، بے مروت ظالم، تو نے اپنی بیوی اور بچوں کو تو اپنے ساتھ لے لیا، اپنے باپ کی اولاد اور اپنی عزت کو پیچھے چھوڑ کر چلا آیا۔ میں نے کہا، پیاری بہن، صرف اچھی باتیں کہو، اور میں نے اسے راضی کرنے لگا۔ آخرکار وہ مجھ سے راضی ہو گئی اور پھر اس نے اپنے سارے حالات تفصیل سے بیان کیے جو بالکل وہی تھے جو ہم کو پہلے پہنچتے رہے تھے۔ پھر میں نے اسے مشورہ کرتے ہوئے پوچھا، وہ نہایت دور اندیش، عقل مند اور سمجھدار عورت تھی، اس شخص محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہارا کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ تم جلد از جلد ان کی خدمت میں پہنچ جاؤ۔ اگر واقعی وہ نبی ہے، تمہارے جیسے آدمی کا ان کی تصدیق و تائید میں پیچھے رہ جانا بڑے افسوسناک بات ہوگی، اور اگر وہ بادشاہ ہے تو ان کے یہاں تمہاری ناقدری نہ ہوگی۔ عدی رضی اللہ بن حاتم تائی کہتے ہیں کہ پھر میں نے سفر کی تیاری کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینے پہنچا۔ میں نے اس سے پہلے نہ تو ان کے پاس پہنچنے کی اطلاع بھیجی تھی، نہ اس سے اپنے لیے امان حاصل کی تھی۔ البتہ مجھے اس بات کی اطلاع ہو گئی تھی کہ انہوں نے میرے متعلق اپنے اصحاب سے فرمایا تھا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عدی بن حاتم تائی کا ہاتھ میرے ہاتھ دے دے گا۔ جب میں مدینہ پہنچا اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے حاضر خدمت ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو پوچھا،
کون ہو؟ عدی، حاتم طائی کا بیٹا، میں نے جواب دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کی طرف لے چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ لیے چلے جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک نہایت بوڑھی عورت ملی جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ ان کو روک کر اپنے کسی ضرورت کے متعلق باتیں کرنے لگی۔ آپ ٹھہر کر پوری توجہ کے ساتھ اس کی باتیں سنتے رہے۔ دوران گفتگو میں وہیں کھڑا رہا۔ کھڑا میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا، بخدا یہ بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ بڑی بھی سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھام لیا اور چلتے ہوئے اپنے گھر پہنچ گئے۔ گھر میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کا ایک تکیہ اٹھایا جس میں کھجور کے ریشے بھرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو میری طرف ڈالتے ہوئے فرمایا کہ اس پہ بیٹھ جاؤ، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس پر بیٹھتے ہوئے مجھے شرم آئی اور میں نے اسے بے ادبی پر محمول کرتے ہوئے عرض کیا، نہیں، اس پر آپ تشریف رکھیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کر کے مجھے اس پر بٹھایا اور خود زمین پر ہی بیٹھ گئے، کیونکہ گھر میں اس کے علاوہ دوسرا تکیہ نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے دل میں کہا، بخدا یہ انداز کسی بادشاہ کا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اطمینان سے بیٹھ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کیا، عدی، بتاؤ کیا تم رکوع سے نہ تھے؟ تم ایک ایسے دین کو اختیار کیے ہوئے نہ تھے جو نصرانیت اور شعیبیت کے درمیان تھا؟ بے شک میں رکوع تھا، اے اللہ کے رسول، میں نے جواب دیا۔ کیا تم اپنی قوم سے مال غنیمت کا چوتھائی حصہ وصول نہیں کرتے؟ کیا تم ان سے وہ مال نہیں لیتے تھے جو تمہارے دین میں حلال نہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، ہاں اے اللہ کے رسول، میں ایسا کرتا تھا، اور اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ یہ نبی مرسل ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی، شاید تم اس دین کو قبول کرنے سے اس لیے ہچکچا رہے ہو کہ آج مسلمان مفلس اور تنگ دست ہیں، لیکن خدا کی قسم وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب ان کے یہاں مال و دولت کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ اسے کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ یا شاید تم اس دین میں داخل ہونا اس لیے ناپسند کرتے ہو کہ آج مسلمانوں کی تعداد کم اور ان کے دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن خدا کی قسم عنقریب تم سنو گے کہ ایک عورت تنہا اپنے اونٹ پر سوار ہو کر حج بیت اللہ کے لیے قادسیہ سے نکلتی ہے اور دوران سفر اسے خدا کے سوا کسی کا خوف نہیں محسوس ہوتا۔ یا شاید اس دین کو قبول کرنا تم کو اس لیے گوارا نہیں کہ تم دیکھ رہے ہو کہ آج زمانے میں حکومت دوسروں کے ہاتھوں میں ہے اور مسلمان اس سے محروم ہیں، لیکن خدا کی قسم تم جلد ہی سن لو گے کہ بابل کے سفید محلات مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گئے اور کسریٰ کے خزانے ان کے قبضے میں آ گئے۔ کیا؟ کسریٰ ابن ہرمز کے خزانے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، کسریٰ ابن ہرمز کے خزانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے وثوق کے ساتھ فرمایا۔ اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ کر میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ نے طویل عمر فرمائی۔ وہ کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو پیشنگوئیاں تو حرف بحرف پوری ہو چکی ہیں، صرف ایک باقی رہ گئی ہے، اور خدا کی قسم وہ بھی یقیناً پوری ہو کر رہے گی۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ قادسیہ سے اونٹ پر سوار ہو کر نکلی اور بلا خوف و خطر مکہ پہنچ گئی، اور میں اس فوج کے اگلے دستے میں تھا جس نے کسریٰ کے خزانوں پر حملہ کر کے ان کو قبضہ کیا تھا۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تیسری پیشنگوئی بھی ضرور پوری ہوگی۔ اللہ کی مشیت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہوئی اور تیسری پیشنگوئی بھی خلیفہ زاہد و عابد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پوری ہو گئی۔ اس وقت مسلمان مالی اعتبار سے اس قدر خوشحال ہو گئے تھے کہ خلیفہ رحمۃ اللہ کی منادی فقراء و مساکین کو زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے پکارتا، مگر کوئی اس کو لینے والا نہ تھا۔ اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح اور حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ کی قسم پوری ہوئی۔